اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اس سے پہلے دو گروہوں کا ذکر تھا۔ پہلا گروہ متقین کا گروہ، مومنین کا گروہ، کہ جن کی مدح اللہ رب العالمین بیان فرما رہا تھا، اور اس کے بعد جس دوسرے گروہ کا ذکر ہوا وہ کافرین کا گروہ تھا۔ اور اس آیات کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اقسام کفر بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو منافقین کا گروہ ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون۔ کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، روز آخرت پر، اور ان کے اقرار کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وما هم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے پندار میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، مزید کر دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے بما كانوا یکسبون، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیزان محترم، منافقت ایک بیماری ہے، نفاق یعنی دو چہرے، دو روح انسان، کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور اس کا باطن کچھ ہو۔ عزیزان محترم، یہ گروہ جو منافقوں کا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں آخر تک موجود ہیں، یعنی بعثت کے وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تب سے لے کر ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں، اور جس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور یہ آیتیں بھی آئیں گی اور اس کے تناظر میں جو بھی تفسیر ہوگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، منافقت، نفاق یعنی جس کا مادہ ہے نون فا قاف، اور اس کے معنی ہے زیر زمین نقب اور سرنگ، یعنی جس کے ذریعے سے چھپا جاتا ہے یا بھاگنے کا کام لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میدان الحکمت کے اندر ہے کہ مومن، کافر اور منافق، یہ تین قسم کے لوگ، ان کی حکایت ایک گروہ سے ہے، یعنی یہ تین لوگوں کا ایک گروہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں آئے ایک وادی کے پاس، ایک ندی کے پاس، اور سب سے پہلے مومن نے چاہا کہ ندی کو عبور کرے، اور اس کے پیچھے منافق بھی آیا۔ اب یہ منافق بیچ میں آ کر رک گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں۔ کافر اسے پیچھے سے بلا رہا ہے کہ تو لوٹ آ، مجھے تیری پریشانی ہے، اور مومن اس سے پکار رہا ہے کہ تو ڈر مت، میرے پیچھے چلتا آ، اور تو میرے پیچھے آئے گا تو بہرہ مند ہوگا۔ یہی اس شک و تردید میں اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے غرق کر دیتا ہے۔ یہ منافق ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے ایک پوری صورت اتاری ہے، کہ آ کر ظاہری طور پر گواہیاں دیتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ سورہ منافق کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ واقعاً حقیقت میں
میرے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اپنا ظاہری طور پر یہ کہہ رہے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بنا رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی سبیل کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ منافق ہوتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتا ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو اقرار کرتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، تو اس کو ایک ظاہری شناخت مل جاتی ہے کہ اسے ایک شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس طرح سے نفاق کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ مدینے کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے اندر نفاق ہے، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے بلکہ ہم جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں عنقریب دگنا عذاب کریں گے۔ یعنی یہ منافق وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا، وہ آگ کی آخری تہ میں ہوگا۔ باوجود اقرار کرنے کے، باوجود ظاہری طور پر عبادت کرنے کے، نمازیں پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، پھر بھی یہ جہنم کے آخری حصے میں جلے گا۔ وہ لوگ جو علناً انکار کرتے ہیں اللہ کا، کفر کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پھر بھی بینیفٹ میں ہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے، لیکن یہ جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں۔ یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کر رہے ہیں اور منافقین سے ڈرا رہے ہیں کہ میں تمہیں منافقین سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود تو خطا کار ہیں اور دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی خطا کار بنیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھنسانے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جہاد پر جا رہا ہے تو اس کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی مومن راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم نے اپنا پیسہ لٹا دیا۔ یعنی اس طرح سے وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، جس طرح سے وہ خود گمراہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوں۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اس قدر یعنی اپنی ظاہری اس کو بنا کر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 204 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معنی الضمیر میں اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، لیکن وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنا ظاہر ایسا پیش کرتا ہے، اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ تمہیں تعجب میں ڈال دیتا ہے، لیکن سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ پھر آیت نمبر 205 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 206 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، تو ایسے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی ایسے ڈھنگ کا نفاق کرتے ہیں کہ انسان تعجب میں پڑ جائے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی گفتگو بڑی دلکش ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ منافق سب کچھ کرنے کے باوجود، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
دین کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کی سبیل کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یہ جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے۔ یہ ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں لیکن باطنی طور پر ایمان نہیں لاتے۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کی سازشیں پورے قرآن میں واضح ہیں، بھری ہیں۔ یہ باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کوئی اگر آ کر گواہی دیتا ہے تو اسلام اسے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اب جس طرح سے وقت گزرتا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کی حرکتوں کو واضح فرمایا، ان کی مخالفتوں کو واضح فرمایا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ کہ یہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب آپ کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کی باتوں کے خلاف اپنے گھروں میں مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں تو اللہ انہیں لکھ لیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے، باطنی طور پر جب اپنے گھروں میں جاتے تھے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ مزید اللہ رب العالمین نے ان کو واضح فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے کرہت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے بلکہ اپنی خواہش کے تابعدار ہوتے ہیں، اپنی خواہش نفسانی پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں ان کی بہت ساری نشانیاں ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اے علی، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ یعنی جو مومنین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور جو منافقین ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا، تو در حقیقت رسول اللہ نے جو یہ حدیثیں بیان کی ہیں وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہتے ہیں کہ جو ان پر وحی ہوتی ہے۔ جہاں پر اتنی نشانیاں ہیں منافقین کو پہچاننے کی کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دو روئی کرتے ہیں، ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی راز دیں تو وہ راز کو نہیں چھپاتے بلکہ آشکار کر دیتے ہیں۔ وہیں ان کی سب سے بڑی نشانی جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں فرماتا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، لیکن اللہ رب العالمین اتنا ستار العیوب ہے کہ وہ منافقوں کے چہرے نہیں دکھاتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب رسول اللہ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے۔ ایک چیز اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو روکنے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے حرکتیں کی اللہ رب العالمین نے وہ لکھ لی، ان کے لیے کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین زبردستی جبرن کوئی چیز نہیں منواتا، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے اور انکار کی بھی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہدایت کی راہ اسے دکھائی ہے اس پر چلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو ہدایت پر جمع نہیں کیا بلکہ ہدایت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ جو سورہ محمد کی میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یا حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ پھر اللہ رب العالمین ایک میدان دے رہا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ اب یہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، ایسے ڈھنگ کا نفاق کرتے ہیں کہ ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر چاہتے ہو کہ تم یہ جانو کہ تم جس کے ساتھ بیٹھے ہو، جس سے مخاطب ہو، وہ مومن ہے یا منافق ہے، تو اس کے سامنے ذکر علی کرو۔ اگر اس کے چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آ جائیں تو تم سمجھ لینا کہ تمہارا مومن بھائی ہے، اگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں تو تم سمجھ جانا کہ یہ منافق ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل میں جو آیتیں اتری ہیں اس میں ایک یہ آیت بھی موجود ہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے، یعنی مومن اور منافق کو پہچاننے کا میدان قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ سورہ محمد میں یہ آیت امیر المومنین کی فضیلت میں اتری ہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے، اور وہ پہچاننے کا میزان کیا ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے، اگلی آیتوں میں مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ حصے میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔